ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان صوفیہ زندہ باد، فیضان صوفیہ، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ سیدنا محمد بار الہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو کچھ یہاں پر عمل خیر ہوا تو قبول فرما بحضور سرور کائنات فخر موجودہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سیدم جمع بیعت خلمہ صحابہ تبا تابعین خلفائے راشدین سے ہوتے ہوئے پیران ماں سرکار کے بارگاہ اقدس میں، اور جو بچوں نے لے کر آئے ہیں مولا ان کو زندگی میں برکت عطا فرما، ہر بلا سے حفاظت فرما، ان لوگوں کو عزت عطا فرما، ہر نگاہ بد سے محفوظ حفاظت عطا فرما للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابی ہریرہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، حب نبیکم، حب اہل البیت و تلاوت القرآن، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ بڑی حضور صلی اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث کی تلاوت کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی ہریرہ، تین باتوں کا ادب اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ تین باتیں کہہ کے میں بھی چلے جاؤں گا، جب تک شاید میں نقش بندی آ جائیں گے اس کے بیچ میں بند کر دوں گا، دو باتوں پہ بند کر دوں گا۔ تین باتوں کا ادب اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ پیغام میں آپ کو بھی دے رہا ہوں، حضور نے جو ہم تک پہنچایا ہے، ہم کو ہمارے اکابر نے پہنچایا، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایک بات میری سنی ہو وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا مجدہ سناتا ہے۔ تو ہم بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھا۔ اب پہلے کس کا ادب سکھانا مسئلہ ہے، ہم اپنی جگہ سوچیں، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے تو کام کر کے نبی کا ادب سکھا، کیونکہ ایمان تو کہتا ہے کہ میری جان ہے، کیا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان تو یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ایک ہی ذات ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کوئی صحابی نے نہیں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، کسی سے پوچھ لو، کوئی کہیں روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کرایا ان کو، حضور خود کر لیے، وہ تو قرآن نے ذکر کر دیا، لیکن اللہ کا دیدار صحابہ میں سے کسی نے کیا، کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ انبیاء نے کر سکے جن کا معاملہ، تو صحابہ کی بات اور ہے، لیکن صحابہ نے اس بات پر یقین کر لیا اور اس بات کو قبول کر لیا اور مان لیا، اور ایمان کا مطلب ہے کہ اعتماد کر لینا، بھروسہ کر لینا۔ ایمان کوئی بہت بڑی چیز ہے کا نہیں ہے نام، ایمان کا مطلب ہے بھروسہ کرنا۔ ارے کس پہ کرو؟ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرو، اسی کا نام ہے۔ حضور فرما دے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ حضور اگر اس وقت فرماتے اللہ پانچ ہے تو ہم پانچ مانتے تھے،
مگر حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے ہیں کہ بہت بڑے مفسر تفسیر لکھے قرآن کی، موت کا وقت قریب آیا، شیطان نے آ کے کہا کہ کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے، عقل سے ثابت کرو۔ 100 دلیلیں دیے آپ نے، 100 دلیل کاٹ دیا علم سے، نہیں پیش کر سکے، پریشان ہو گئے۔ وضو کا آفتابہ جو لوٹا تھا اٹھا کے پھینک دیا، ہوا میں اچھال دیا، دور تھے کئی میل دور، لیکن لوٹا اٹھا کے پھینکا اور کہا کہ اے فخر الدین، کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں نے بنا دلیل کے اللہ کو ایک مانا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایک مانا کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ایمان کی جان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارا ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات کے اطراف گھومتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ادب سکھا، نہیں سیکھنے کا انہوں بڑبڑ کریں گے، تم ہی سکھاؤ میرے کو، میں سیکھتا ہوں، چلتا ہوں، السلام علیکم، سنتے طاہر سنتا کیا بول رہے؟ ہاں سنو، حضور نے فرمایا تمہارے بچوں کو سکھاؤ بعد میں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ادب اپنی اولاد کو سکھا، کیا؟ حبا نبیکم، پہلے سب سے پہلے نبی سے محبت کرنا اپنے اولاد کو سکھا۔ اگر ایمان گھر میں باقی رکھنا چاہتا ہے تو کچھ اور شے نہیں، سب سے پہلے حضور سے محبت کرنا سکھا۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یہاں تک بات مان لی، حضور سے محبت ضروری ہے۔ فرمایا حب اہل البیت، دوسری شرط یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا سکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، لیکن دین کا طریقہ، کیونکہ معلوم تھا کہ میرے گھر والے ہی دین کو بچانے والے ہیں، کربلا میرے گھر والوں پہ ہونے والی ہے، یہ قرآن جو لکھے جانے والی ہے میرے اہل بیت کے خون سے لکھے جانے والی ہے، یہ تاریخ گواہ ہو جائے گی اس میں۔ تو کہا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا سکھا۔ اب جب یہ بات دونوں ہو گئی، دو محبت تیرے پاس، قرینے دونوں محبت کے آ گئے، اب تمہارے پاس گاڑی تیار ہو گئی 2 پہیے کی، اب کہا کہ اب اس کے اوپر تلاوت قرآن کر۔ جب یہ دونوں چیزیں تجھ پر تیرے اندر آ جائیں گی، اس کے بعد تو تلاوت قرآن کر۔ پھر جو تلاوت قرآن کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا نفس کا تزکیہ کرتا جائے گا، اور پھر حال یہ ہوگا جو حضرت حارثہ کا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک دن صبح میں آئے، فجر کی نماز پڑھی، بیٹھ گئے حضور کے پاس۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آج کی صبح کیسی ہوئی ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ اے حارثہ بتا آج کی صبح کیسی ہوئی ہے؟ تو حضرت حارث جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ اصبحت بالایمان، میری صبح ایمان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، حضور کے پاس بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ میری صبح ایمان کے ساتھ ہوئی۔ ہمارے ایمان کا ہم کو یقین نہیں ہے جب تک کوئی اس پر پیر سند نہ لگا دے کہ تیرا ایمان پختہ ہو گیا، یا پھر اللہ اور اس کے رسول و اہل بیت اطہار سے جڑنا جائے، قرآن اور حدیث سے جڑنا جائے، اور اس کے بعد ہر ولی آخر تک ڈرتا رہا کہیں اللہ کی ناراضگی مجھ پر نازل نہ ہو جائے، کانپتے رہے خشیت الہی کے مار۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میری ایمان پر صبح ہوئی ہے۔ حضور نے بھی کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ اب دعویٰ تو کر دیے، تم اس کی دلیل کیا ہے؟ تم کیسے بولتے کہ میری ایمان صبح جو ہے ایمان پہ ہوئی؟ یا رسول اللہ جب میں آسمان پر دیکھتا ہوں تو عرش معلیٰ تک دیکھتا ہوں،
عرش معلیٰ مجھے نظر آتا ہے اور زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو تحت الثری مجھے نظر آتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یقیناً تو نے ایمان کو پا لیا، اب اسے پکڑے رہے، فلزم، پکڑے رہے، اس پر قائم رہے۔ تو ایمان کوئی شے نہیں ہے کہ ہم بازار سے خرید کے لا لیں، ایمان الگ شے ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ اشتری بالمؤمنین من انفسہم، کہ کون ہے جو سودا کرنا چاہتا ہے؟ یہ ایمان کا، اپنی جان کا سودا کر، ایمان لے کے جا، یہ ہے ایمان کی تعریف۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم دعوے کر دیتے ہیں، پیر صاحب کے پاس سے تعویذ لائے، پیر صاحب کو نذرانہ دیے، پیر صاحب سے ہم نے خوش کر لیے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے وہ چلا لگا دیا، 40 دن جماعت میں آ گئے، ہم فلاں کر کے آ گئے۔ ادھر مرید والے خوش، ادھر وہ جماعت والے خوش کہ اللہ راضی ہو گیا، انہوں پر نے پیر راضی ہو گیا، ہم کو جنت مل گئی۔ پیر کے اپنے عمل کو دیکھ لے، پیر کے اپنے عمل کو دیکھ لے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے بارگاہ میں ایک شخص بڑی تعریف سنتا تھا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی۔ گمان ہوا کہ یہ مرشداں بولتے مگر ان کا صحیح کیا ہے، جا کے دیکھوں ان کا وظیفہ کیا ہے، انہوں کیا پڑھتے، کیا تہجد پڑھتے، کیسا کیسا کرتے، کیا کیا کرتے، کیا وظائف ہیں، کیا ذکر کرتے۔ پہنچا خانقاہ میں، کیا ہے حضرت، میں آپ کی بہت تعریف سنا ہوں، کچھ دن آپ کے صحبت میں رہ کے میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے روزانہ کے معمول کیا ہیں۔ حضرت دن بھر مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے، کوئی آیا تعویذ دے دیے، دعا پڑھ دیے، نماز کا وقت ہوا نماز کے لیے چلے گئے، لنگر چالو ہے، دن بھر یہ چلتے رہا۔ شام ہوئی، عشاء کی نماز ہو گئی، کھانا کھائے، حضرت نے کہا کہ بستر لگا دو، ان کا بھی کھانا کھلا دیا، سلا دو، یہ بھی سو گئے، حضرت بھی سو گئے۔ اب یہ اٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ حضرت کب اٹھتے، کیا پڑھتے، کون سا ذکر کرتے، اور حضرت خراٹے مارے سو رہے ہیں۔ 4 بجے تہجد کا وقت ہوا، حضرت اٹھے، وضو کرے، تہجد پڑھ لیے، اس کے بعد ذکر و اذکار کرے تھوڑے بہت، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیے۔ یہ 2 دن رہا، دیکھا، مایوس ہوا کہ ان کے پاس تو کوئی خاص ذکر نہیں ہے، نام بڑے، درشن کھوٹے دکھ رہے میرے کو، تو میں چلتا بنوں اب یہاں سے، نکل گیا۔ صحابہ آپ کے جو مریدین تھے ان سے پوچھا، وہ فلاں بندہ تھا، وہ کہاں گیا؟ بولے حضرت وہ جا رہا ہے، بولے چلا گیا، بلاؤ اس کو، بلائے۔ ارے تم آئے میاں، میری صحبت میں رہنا چاہے، کیا ہوا، کیوں گئے؟ میں حضرت دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے کون سے ایسے ذکر ہوں گے، وہ اس میں اعظم پڑھتے ہوں گے آپ، کچھ تو بھی ایسا کرتے ہوں گے، رات میں آپ کے جسم کے حصے الگ الگ ہوتے ہوں گے، کچھ کرامات کرشمات دیکھنا چاہتا تھا، مگر کچھ بھی نہیں، آپ نے اٹھے تہجد پڑھے، دن میں بھی آپ خالی نمازیں پڑھے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ تو روٹین معمول ہے۔ میں جو دیکھنا چاہ رہا تھا مجھے دیکھنے نہیں ملا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ اتنی جلدی کیوں بھاگ رہے ہو، رکو، اور نہیں حضرت کیا فائدہ، ارے رکو رکتے ہیں۔ بولے کہا کہ آپ بستر آپ کے قریب لگاؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی آہستہ ذکر کر رہے ہوں گے تو وہ بھی سنوں گا۔ دیکھے تو حضرت برابر ہو سوئے، اٹھے، آپ نے تلاوت قرآن کی۔ جب تلاوت قرآن کی شروع کرنے سے پہلے آپ نے، وہ اٹھ گیا تھا، وہ بھی وضو کر کے بیٹھ گیا، آپ نے صرف 1 مرتبہ اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور پورا کمرہ آپ کا حجرہ منور ہو گیا ہے، اور ایسی مہک، ایک نور کا مینارہ زمین سے آسمان تک، چھت پھٹ گئی ہے، پورا نظر آ رہا ہے آسمان۔ وہ دیکھا، پریشان ہو گیا، میں 2 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں دیکھا، آج کیسے نظر آیا؟ کہا کہ تو 2 دن سے تھا، روکھا تھا، آج
دست شفقت تیرے سینے پہ پڑی ہے. یہ محنتیں اور یہ حاصل کرنے کے لیے میں نے زندگی کے 40 سال لگا کر یہاں پر پہنچا ہوں. میں بھوکا رہا, فاقے سے رہا, یسیری میں پلا, لیکن اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہا. میرا کوئی کام ہوتا لیکن دل اللہ کی طرف لگا رہتا تھا. اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ آج نعمتیں بخشی. تو یہ صرف ہاتھ چوم لینے سے یا پیر چوم لینے سے نہیں. بہت سارے ایسے مرید ہیں گھر میں اماں ابا کو گالیاں دے کے آتے اور یہاں ہاتھ چومتے ایسے نہیں رہتے. ہاں انہوں بہت کھا رہے ہیں کیا ہے. نقش بندی کیا رہتے وہ بھی بول دیتا ہوں. حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے نقش بندیہ. جیسا غریب نواز کا چشتیہ بولتے ہیں, غوث الاعظم دستگیر کا قادریہ کہتے ہیں. نقش بند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا سلسلہ ہے. آپ ایک غار میں عبادت کرتے تھے, کئی سال آپ غار میں عبادت اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور توجہ کامل ہوئی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ آپ دین کی مخلوق کی خدمت کرو. باہر نکلے, راستے سے گزر رہے, دیکھے کہ کمار برتن بنا رہا ہے اور بھٹی میں لگا رہا ہے. آپ دیکھے اس کی طرف, دیکھتے رہے کہ بہت دیر تک اس کو دیکھے. وہ کمار نے کیا کرا, کوئی اللہ والے ہیں بلکہ لا کے پانی بھی پلایا, کچھ کھلایا بھی. آپ بیٹھے رہے, چلے گئے. جانے کے بعد کمار نے وہ بھٹی لگا دیا تھا برتنوں کی. جب وہ بھٹی دوسرے دن کھولا, جتنے برتن نکالا ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. وہ پریشان ہوگا کہ اتنا اللہ لکھے ہوا ہر برتن پہ کہاں سے آیا. کہا کہ کسی اللہ والا نے برتنوں, کچے برتنوں پر نظر ڈالی. جس برتن پر اللہ والے کی نظر گئی تمام کے تمام اللہ 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 لکھ کر آ گئے. تو نقش بند وہ ہے کہ نگاہ اٹھا کے برتن پر مٹی کے ڈال دے تو وہ اللہ اللہ لکھا ہوا آئے. اگر وہ کسی کے سینے پر نظر اللہ بول کے ڈال دے تو اللہ اللہ بن کے نکل جائے. یہ ہے نقش بند.